جب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وقت آخر آیا تو آپ نے امام علی علیہ السلام سے وصیت کی کہ اے علی، میرے بعد ایک شجاع قبیلے سے شادی کرنا، اللہ اس سے تمہیں ایک بیٹا دے گا اور اس کا نام تم عباس رکھنا، اور یہ میرے ہاتھوں سے بنا ہوا کرتا اسے دینا اور کہنا کربلا میں میرے حسین کی حفاظت کرے۔ بس جناب سیدہ کی شہادت کے تھوڑے عرصے بعد امام علی علیہ السلام ایک دن بی بی سیدہ کی وصیت کا ذکر اپنے بھائی عقیل سے کرتے ہیں۔ جناب عقیل فرماتے ہیں کہ عرب کے دو ہی بڑے قبیلے ہیں جو بہادری میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں، ایک قبیلہ بنی ہاشم جسے ہم ہیں، اور دوسرا قبیلہ کلاب ہے۔ اے علی، اس قبیلہ کلاب کا سردار اور سب سے شجاع ترین مرد حزام ہے۔ عرب کے تمام بہادر 6 ماہ اس سے جنگ سیکھنے جاتے ہیں۔ میں آج ہی اس کے گھر جاتا ہوں اور آپ کے لیے رشتہ مانگتا ہوں۔ حضرت حزام کے والد کا نام ام الانسا تھا، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا، اور آپ کی زوجہ کا نام ثمامہ بنت سہیل تھا۔ یہ قبیلہ اتنا بہادر ہوا کرتا تھا کہ اپنے جانوروں کو رسی سے نہیں باندھا کرتے تھے، بلکہ اپنے جانوروں کو اپنے بازوں کی طاقت سے قابو کیا کرتے تھے۔ بس ادھر سے جناب عقیل چلتے ہیں اور وہاں حضرت حزام کی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، جو بہت ہی سخی، باادب اور اہل بیت کے گھرانے سے محبت کرنے والی تھی، آپ کے والد نے آپ کا نام فاطمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں رکھا تھا کہ رسول اللہ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے تو میں بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا ہوں، تاکہ روز قیامت میری بیٹی فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی کنیز بن کے اٹھے۔ اتنے میں آپ کی بیٹی خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے ایک چاند ان کے ہاتھ پہ گرتا ہے اور 3 ستارے ان کی جھولی میں آ گرتے ہیں۔ بی بی جیسے ہی اس خواب کو دیکھی تو اپنی والدہ سے ذکر کرتی ہے۔ ابھی بی بی خواب بتا ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں جناب عقیل دروازے پہ صدا دیتے ہیں۔ جناب حزام جیسے ہی جناب عقیل کو دیکھتے ہیں تو فوراً اپنے گھر لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہاشمی خاندان ہم پہ کیسے مہربان ہوا۔ جناب عقیل فرماتے ہیں کہ میرے بھائی علی کا رشتہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ جناب حزام آنکھوں کو نم کرتے ہیں اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، اے ابو طالب کے بیٹے عقیل، میں اس قابل کہاں کہ میری بیٹی رسول اللہ کے گھر جائے، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے۔ اور یوں 17 رجب شب جمعہ 21 ہجری کو مولا علی اور بی بی فاطمہ بنت حزام کی شادی ہوتی ہے۔ بس جیسے ہی بی بی رخصت ہو کے امام علی علیہ السلام کے گھر کی دہلیز پہ پہنچتی ہیں تو آپ دہلیز پہ اپنی پیشانی رکھ کے اللہ کا شکر کرتی ہیں اور امام علی سے ایک گزارش کرتی ہیں کہ یا علی، میں کنیز کی بیٹی ہوں اور اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلائیں، کیونکہ یہ نام حسن و حسین کی والدہ کا نام ہے۔ امام علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ بنت حزام کو دیکھا اور فرمایا، آج سے ہم آپ کو ام البنین کہیں گے، یعنی بیٹوں کی ماں۔ 4 شعبان 22 ہجری کو اللہ نے امام علی اور بی بی ام البنین سے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام امام علی علیہ السلام نے عباس رکھا، یعنی وہ شیر جو میدان کو چیر دیتا ہے۔ اور کچھ سالوں کے بعد آپ کو دوسرا بیٹا جعفر ہوا اور تیسرا بیٹا عمران عثمان ہوا اور چوتھا بیٹا عبداللہ ہوا۔ بی بی ام البنین اپنے تمام بیٹوں سے بار بار کہتی کہ خبردار، حسن و حسین کو کبھی بھی اپنا بھائی نہ سمجھنا، وہ تمہارے آقا ہیں اور تم ان کے غلام۔ بس جیسے ہی جناب عباس تھوڑے بڑے ہوئے، امام علی علیہ السلام نے بی بی سیدہ کا ہاتھوں کا بنایا ہوا کرتا جناب عباس کو پہنایا اور وصیت کی کہ اے عباس، تمہاری موجودگی میں حسین پہ کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، کیونکہ یہ وصیت تمہیں رسول اللہ کی بیٹی نے کی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے جناب عباس بچپن سے ہی امام حسین کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور امام حسین کو بہت پیاس لگتی تھی۔ آپ راتوں کو اٹھ کے اکثر پانی مانگا کرتے تھے۔ جناب عباس پوری رات جاگتے رہتے تھے تاکہ جب بھی امام حسین کو پیاس لگے میں آپ کی خدمت میں پانی پیش کروں۔ بس یوں جناب عباس بڑے ہوتے گئے۔ جناب عباس کی شادی
امام علی علیہ السلام نے بی بی لبابہ بنت عبداللہ بنت عباس بن عبد المطلب سے کروائی، اور اللہ نے جناب عباس کو ان سے 5 بیٹے اور 1 بیٹی کی اولاد عطا کی۔ پہلے بیٹے کا نام حضرت فضل رکھا، دوسرے بیٹے کا نام محمد، تیسرے بیٹے کا نام حسن، چوتھے بیٹے کا نام قاسم اور 5ویں بیٹے کا نام حضرت عبداللہ رکھا، اور بیٹی کا نام ہاجرہ بنت عباس۔ بس امام علی کی شہادت ہوتی ہے اور دور بدلتا جاتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑتے ہیں تب بی بی صغرا کے پاس اپنی والدہ بی بی ام البنین چھوڑ کے جاتے ہیں تاکہ وہ بی بی صغرا کے ساتھ رہیں، اور جناب عباس کا چھوٹا بیٹا عبداللہ بھی بی بی صغرا کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں، جن کی عمر چند سال کی تھی، جن سے بعد میں حضرت عباس کی نسل آگے چلتی ہے۔ جیسے ہی بی بی ام البنین نے یہ دیکھا کہ امام حسین مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ فوراً اپنے چاروں بیٹوں کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں میں تم چاروں کو وصیت کرتی ہوں کہ آخری دم تک امام حسین کی حفاظت کرنا۔ اگر تمہاری موجودگی میں میرے امام حسین پہ کوئی آنچ آئی تو میں کبھی بھی تم کو معاف نہیں کروں گی۔ چاروں بیٹے بی بی ام البنین کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں اور ماں سے الوداع کر کے امام حسین کے قافلے میں چلتے ہیں۔ امام حسین کے قافلے کی پوری ذمہ داری ان چاروں شہزادوں پہ تھی، اور جناب عباس پورے لشکر کے علمبردار تھے۔ بس یہ قافلہ مکے اور مکے سے کربلا جیسے ہی پہنچتا ہے، 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، جناب عباس جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ علی اکبر امام حسین سے اجازت مانگ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اے میرے مولا، میں اپنے بچوں کو آپ کے بچوں پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور یوں بنی ہاشم میں سب سے پہلے جناب عباس کے سب بھائی شہید ہوتے ہیں۔ جب تینوں بھائی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے بچوں کو امام حسین کے قدموں میں قربان کرتے ہیں اور پھر اپنے لیے اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں اے عباس، تو میری فوج کا علم بردار ہے۔ جناب عباس دیکھتے رہتے ہیں اور ایک ایک شہید شہادت کا جام پیتا جاتا ہے۔ بالآخر جب 3 دن مسلسل پیاسا رہنے کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آواز جناب عباس کے بار بار کانوں میں آتی ہے، آپ بی بی سکینہ کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں اے میرے آقا، یہ معصوم بچے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں نہر سے پانی لے کے آؤں۔ امام حسین نے آنکھوں کو نم کیا اور فرمایا اے عباس، اگر اجازت لینی ہے تو جا اپنی بہن زینب سے اجازت لے۔ بس جناب عباس بی بی سکینہ کے ساتھ بی بی زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں اے میری آقا زادی، آج اس غلام کو اجازت دیجیے تاکہ وہ بچوں کے لیے نہر فرات سے پانی لے کے آئے۔ بی بی زینب نے جناب عباس کی آواز سنی اور کہا اے میرے بھائی، جب میرے بابا علی کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی تھی کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جب زینب تجھے قید کر کے کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جائے گا۔ میں بابا سے کہتی تھی اے میرے بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے قیدی بن کے آئے گی؟ اے عباس، آج مجھے بابا کی وصیت یاد آتی ہے۔ بس جناب عباس بی بی زینب سے اجازت لے کے نہر فرات پہ آتے ہیں اور ایک ایسا حملہ کرتے ہیں کہ فوج کو چیر کے دریا پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی پانی کو دیکھتے ہیں، پانی میں بی بی سکینہ کا تڑپتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے۔ آپ پانی کو دیکھ کے زار و قطار روتے ہیں اور مشک کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں اور پیاسے ہی گھوڑے پہ سوار ہو کے واپس خیام کی طرف پلٹتے ہیں۔ فوج یزید میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ اگر پانی حسین کے خیمے تک پہنچ گیا تو پھر ان کو شہید کرنا مشکل ہو جائے گا۔ چاروں طرف سے فوج گھیر لی اور عباس پہ تیر چلانا شروع کر دی۔ جناب عباس فوج سے لڑتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہزاروں کی تعداد میں تیر آپ پر چلائے جاتے ہیں۔ آپ تیروں کو روکنے کے لیے جیسے ہی ایک مرتبہ اپنے بازو کو اوپر کرتے ہیں تو پیچھے سے چھپ کے کوئی ظالم آپ کے ایک بازو پہ وار کرتا ہے اور آپ کا ایک بازو کٹ کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ آپ صرف یہی چاہتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے یہ پانی امام حسین کے معصوم بچوں تک پہنچایا جائے۔ آپ مشک اور علم دوسرے بازو میں سنبھال کے تیز تیز خیام کی طرف بڑھتے ہیں کہ اتنے میں کوئی ظالم پھر سے آپ کے دوسرے بازو پہ وار کرتا ہے۔ آپ کا دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ آپ مشک کو اپنے دانتوں میں سنبھال کے خیام کی طرف بڑھتے جاتے ہیں
کہ اتنے میں ایک تیر آپ کی دائیں آنکھ میں لگتا ہے۔ جناب عباس تڑپ اٹھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھ کا تیر نکال دیں، لیکن آپ کے بازو پہلے ہی شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ جیسے ہی تیر کو نکالنے کے لیے اپنی زانوں کا سہارا لیتے ہیں، اتنے میں کوئی ظالم آپ کے سر پہ گرز مارتا ہے اور آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ پوری فوج مل کے آپ پہ حملہ کرتی ہے اور آپ کے پورے جسم کو زخمی کر دیتی ہے۔ جیسے ہی علم امام حسین نے زمین کی طرف گرتا ہوا دیکھا، آپ لشکر کو چیر کے جناب عباس کے پاس آتے ہیں اور ان کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ جناب عباس کہتے ہیں، اے میرے آقا، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن میں نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ جب میری ولادت ہوئی تو میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ آج میرا وقت آخر ہے اور یہ غلام چاہتا ہے کہ آپ کی زیارت کر کے اس جہان کو چھوڑوں، لیکن آج یہ عباس اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے اور بازو پہلے ہی کٹے ہوئے ہیں۔ اے میرے آقا، اگر تکلیف نہ ہو تو اپنی ابا سے میری آنکھ کا خون صاف کیجیے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ بس جناب عباس کی آنکھ کا خون امام حسین اپنی ابا سے صاف کرتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ صبح سے لے کے اب تک سب کی لاش میدان سے خیمے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میری یہ وصیت ہے کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، کیونکہ سکینہ وہاں منتظر ہے کہ چچا پانی لے کے آئے گا۔ جب میری لاش کو بی بی سکینہ دیکھے گی ان سے یہ برداشت نہیں ہوگا، مجھے یہیں چھوڑ دیجیے گا۔ بس یہ کہہ کے جناب عباس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرتے ہیں اور امام حسین علم اور خالی مشق لے کے خیموں میں آتے ہیں۔ سب بیبیاں روتی رہتی ہیں اور پھر امام حسین کی شہادت کے بعد بیبیوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بس جیسے ہی امام حسین کی شہادت کی خبر بشیر کو پہنچتی ہے تو بشیر مدینے میں گھوڑے پہ یہ سب کو کہتا جاتا ہے کہ اے مدینے والو، کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی یہ آواز بی بی ام البنین کے کانوں تک آتی ہے، آپ اپنے پوتے عبداللہ کے ساتھ بشیر کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، اے بشیر، کون حسین مارا گیا؟ بشیر کہتا ہے، اے بی بی، آپ کو نہیں پتا، حسین رسول اللہ کا بیٹا۔ بی بی کو جلال آتا ہے اور کہتی ہے، میں نہیں مانتی، عباس اس وقت کہاں تھا؟ بشیر کہتا ہے، اے بی بی، حسین سے پہلے عباس اور اس کے سارے بھائی مارے گئے۔ بی بی ام البنین کہتی ہے، شاید تو عباس کو نہیں جانتا تھا، عباس سے بڑا پہلوان اس عرب کی زمین پہ کوئی نہیں، عباس کیسے شہید ہو گیا؟ وہ بشیر رو کے کہتا ہے، اے بی بی، جناب عباس امام حسین کے بچے جو 3 دن سے پیاسے تھے ان کے لیے پانی نہر فراز سے لینے جاتا ہے اور وہاں کوئی ظالم آپ کے سر پہ گرز مارتا ہے، آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ بی بی کہتی ہے، میرے عباس کا قد اتنا بلند تھا کہ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو زمین آپ کے قدموں کا بوسہ لیتی تھی۔ عباس سے بھی بڑا کسی کا قد تھا کہ وہ ان کے سر پہ گرز مارے؟ وہ زمین پہ بیٹھ کے کہتا ہے، اے بی بی، پورا لشکر مل کے جناب عباس پہ تیر چلاتا ہے اور دھوکے سے ان کے بازو کاٹے جاتے ہیں اور تیروں کی بارش میں سے ایک تیر آپ کی آنکھ میں لگتا ہے اور جناب عباس اس تیر کو نکالنے کے لیے جھکتے ہیں۔ اتنے میں کوئی ظالم آپ کے سر پہ گرز مارتا ہے اور آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ بی بی جیسے ہی یہ سنتی ہے تو زمین پہ بیٹھ کے زار و قطار روتی ہے کہ اے بشیر، یہ تو بتا کہ جب جب زمین پہ جو گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرا عباس جب زمین پہ گرا ہوگا تو پہلے اس کا سر زمین پہ لگا تھا یا اس کا جسم زمین پہ لگا؟ بس بی بی جنت البقیع کی طرف جاتی ہے اور وہاں اپنی انگلی سے 4 قبریں اپنی بیٹوں کی بناتی ہے اور پھر اپنی انگلی سے امام حسین کی قبر بناتی ہیں اور دن رات وہاں روتی رہتی ہیں۔ اور جو بھی بی بی کو بی بی ام البنین کہتا، آپ فرماتی کہ اب مجھے کوئی بھی ام البنین نہ کہے، کیونکہ میرے سارے بیٹے کربلا میں مارے گئے۔ آپ وہ پہلی محترمہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین کے مرثیہ لکھنے کا بنیاد رکھا۔ آپ پورا دن امام حسین پہ گریا کرتی رہتی اور اتنا روتی تھی کہ جب سالوں کی قید کے بعد بی بی زینب اور دوسری بیبیاں واپس مدینے آتی ہیں تب تک رو رو کے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔
آپ بی بی زینب اور تمام بیبیوں کو پرسہ دیتی ہیں۔ تاریخ نے لکھا جو بھی مدینے میں آتا اور بی بی ام البنین کے گھر سے گزرتا تو آپ کے مرثیے میں اتنا درد ہوا کرتا کہ زار و قطار روتا رہتا۔ بس جیسے اس بات کا علم مدینے کے حاکم کو ہوا کہ یہ بی بی دن رات روتی ہے اور امام حسین کے غم میں مرثیے کہتی ہے، تو وہ بی بی کو زہر دلا دیتا ہے، اور بی بی امام حسین کی شہادت کے 3 سال کے بعد 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر لیتی ہیں، اور پھر امام سجاد علیہ السلام آپ کی قبر مبارک جنت البقیع مدینے میں بناتے ہیں۔ سلام ہو بی بی ام البنین پر، سلام ہو جناب عباس پر، اور سلام ہو کربلا کی تمام بیبیوں پر۔